صلوات ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں کہیں پر بھی ازائے سیدہ طاہرہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تمام مؤمنین و مؤمنات محبان اہل بیت کی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کی نیست و نابودی کے لیے ایک بار بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ اور اس عزاداری کے، اس فرش عزا کے، ان امام باڑوں کے، ان عزاخانوں کے، ان تمام انجمنوں کے اور اس منبر کے اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ حجت ابن الحسن امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، اس مجلس کی تعزیت امام کے دل تک پہنچنے کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور مولا کی نظر کرم ہم پر مسلسل رہنے کے لیے ایک بار بلند ترین صلوات ہدیہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ ابْتَدَاهَا وَسُهُوغِ آلَاءٍ نَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعْلَاهَا جمع الإحصاء عددها ونعان الجزاء عمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإزالها وثن بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في العرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ درود امام زمانہ کی بارگاہ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم
ومصائبهم ومناقبهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اس سے بہتر اور بلند ترین صلوات ہدیہ کریں وعلی محمد. ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ یہ دو تقریریں مجھ حقیر و فقیر سے سماعت فرمائیں گے. دیکھیے جس مقام پر بھی جاتا ہوں تو وہاں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیے اتنا بڑا علاقہ ہے مگر مجلس اسی زمین کے حصے میں ہو رہی ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اتنی زمینیں چھوڑ کر آپ اس زمین پر بیٹھے ہیں. تو دیکھیے اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے. جس زمین نے ولایت کو قبول کیا ہے اللہ نے اسے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ ذکر سیدہ کے قابل ہو جائے. ورنہ بہت زمینیں ہیں جو بنجر پڑی ہیں. یعنی پتہ چلا جہاں ان کا ذکر نہ ہو وہاں پھر ہریالی نہیں ہوتی ہے, وہاں بنجر ہی زمین رہتی ہے. یہ خدا کی قسم جب بھی امام نے فرمایا, اور کون سے امام؟ امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ. لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو ایک شکایت یقیناً آپ سے نہیں رہے گی کہ جب بھی معصوم کا نام آئے تو بلند ترین صلوات ہدیہ کیا کیجیے. بلند ترین صلوات امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے. محمد. اب یہ موسم ہے یہ سردی کا, آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں تو کیا ایسے ہی آ گئے آپ؟ یہ نہ آپ کا کمال ہے یہاں آنا, نہ میرا کمال ہے یہاں بیٹھنا. جب امام سے پوچھا نا کسی نے تو امام نے جواب یہ دیا کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, وہ تو ساری بات کی باتیں ہیں. جب تم اپنے دل میں, یہ جو آپ یہاں آئے ہیں مقصد پتہ چلے تو آگے بڑھیں گے نا. یہ تو آپ سب یہاں بزرگ جوان میرے دوست چھوٹے بچے یہاں تشریف فرما ہیں, موسم جیسا بھی ہو آپ آ جاتے ہیں. تو یہ کون ہے جو آپ کو لے کر آتا ہے؟ تو یہ جواب صادق آل محمد نے دیا ہے کہ جب آنے والے نے پوچھا کہ کس نعمت پر سب سے زیادہ شکر ادا کروں, تو امام نے کہا جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ماں کو بہت دعائیں دیا کرو. یہ مولا معاملہ
معاملہ کیا ہے؟ فرش ہم بچھائیں، مجلس ہم پڑھیں، مجلس سامعین سنیں. یہ ماں کو دعائیں دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے آگے فرمایا اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خطا نہیں کی ہے. پتہ چلا جو پاکیزہ ماؤں کی اولادیں ہیں وہی فرش عطا پر آتے ہیں. یعنی یہ آپ کے ماں کی طہارت ہے جو یہاں لے کر آئی ہے. اب یہ کوئی نہ کہے کہ ایسی مجلسیں ہوں کہ حر بنائے جائیں، ایسی مجلسیں ہوں کہ وہ بنائے جائیں. حر بنانا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ماں پاک ہوگی تو خود بخود حسین کے دروازے پر آ جائے. یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. ماں کی طہارت ہے کہ جس صدف عصمت میں آپ کا موتی پلا ہے. اب جس آیت کو میں نے منتخب کیا بیانی، اب آپ دیکھیے خدا کی قسم پورے پاکستان میں جب بھی جاتا ہوں تو یہاں کے مجمع کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ لوگوں کی سماعت خدا کی جناب سیدہ ہی اس کا آپ کو اجر دے سکتی ہے. میری کیا حیثیت، اگر مولا آپ کے قدموں کی خاک بنا دیں تو میرے لیے شرف ہے. قدموں کی خاک بنتا ہوں. کیا کہا اللہ نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی 3 سورہ اور 31ویں آیت. اللہ نے اپنے رسول سے کہا، کیا کہا؟ اے رسول قل، کہہ دو. دیکھیے میری عادت نہیں ہے کہ میں بات کہہ کر اور جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں. قرآن کہہ رہے افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب جس بڑے کی جانب سے اگر آپ کے پاس وزیر یا صدر کی جانب سے کوئی لیٹر آئے، ایک ایک حرف کو غور سے پڑھیں گے. قرآن ہے اللہ کی جانب سے ہے، کتاب وحی ہے، اور یہ خدا کی قسم اس کا لطف ہے واجب الوجود کا، اس اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس قابل سمجھا کہ عالم غیب سے ہماری ہدایت کے لیے آیتوں کو اتارا. تو اب کیا کہا رسول؟ قل، اے رسول تم کہہ دو. اور پروردگار تمام آیتیں تو رسول سے کہلوا رہا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ بار بار کہا ہے رسول تم کہہ دو. یعنی کوئی بات تو ہے نا کہ جس بات کی سینسٹیوٹی اتنی ہے، جس کی نزاکت اتنی ہے کہ رسول سے کہلوا رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے تم کہہ دو، تم کہہ دو، تم کہہ دو. سمجھ تو نہیں کیا ہوگا. ہمیں اور آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اب مجھے بتائیے چھوٹا بچہ یہاں موجود ہے، یہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہو، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس. میں اس سے کہوں کہ بیٹا ذرا الجبرا کی ایکویشن تو بتا دو، آپ کہیں گے کہ سردی کی وجہ سے مولانا کا دماغ سرد ہو گیا ہے. وہ بچہ جانتا نہیں ہے اس بارے میں، اور میں اس سے کہوں کہہ دو، پہنچ نہیں رہے آپ حضرات. تو یعنی یہ خدا کی خدائی کے مقابلے میں عبث چیز ہے. جو لکھنا پڑھنا جانتا نہ ہو خدا اس سے کہہ دے کہ کہہ دو. تو اس کا معنی کیا ہے کہ جنہوں نے رسول کو یہ تانا دیا وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ بار بار قل کہہ کے امت کو سمجھا رہا ہے کہ تمہاری طرح سے نہیں ہے. قرآن محمد پہ اب اترا ہے، حقیقت محمد بہت پہلے تھے. یعنی اس کے باطن میں حقیقت قرآن. جب تک رسالت کو نہیں سمجھیں گے تو جب تک آج تک کہاں آئیں گے؟ ہم تو یہیں بیٹھ کے رسالت کو ہی سمجھا رہے ہیں، کیونکہ جو رسالت ہمیں بتائی گئی ہے
اس کے مطابق رزلٹ ایسے ہی نکلتے ہیں کہ پھر ہمیں ایام فاطمیہ توجہ ہے منانا پڑ رہا ہے آج. تو رسالت اب دلیل قرآن لکھنا جانتے تھے 40 سال کچھ نہیں آتا تھا. پہلے رسول تو سمجھ میں آ جائے پھر سمجھ میں آئے گا کہ رسول کے گود کے پالے کیا تھے. وہی نازل ہوئی. اللہ نے کیا کہا لکھو نہیں کہا اقرا. بھائی جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو پروردگار تو اس سے کیوں کہہ رہا ہے پڑھو. اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے. یعنی کہ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے تم مدرسوں میں جا کر تم یونیورسٹیز میں جا کر کتابیں پڑھ کر کسی مقام پر پہنچتے ہو مگر یہ محمد وہ ہے جو میرا پڑھایا ہوا ہے. یعنی اسے میں نے پڑھایا ہے. اور پھر قرآن میں اللہ نے دیکھیے میں مسلسل آیتوں سے آپ کو جوڑ رہا ہوں مجھے نتیجہ دینا ہے. ساتھ ہے پہلی آیت سورہ آل عمران کی 31 آیت کہ رسول تم کہہ دو. ابھی یہی رکا ہوں اے رسول تم کہہ دو. اب کیا کہا سورہ علق میں اقرا رسالت سمجھ رہے ہیں نا تم پڑھو. اب سورہ صف اور سورہ توبہ میں اللہ نے آیت کو نازل کیا اور اسی آیت سے مجھے کام لینا ہے. کیا کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کیا کہا هو الذی. اب دیکھیے یہاں پڑھا لکھا مجمع ہے توجہ باللہ. اللہ نے یہاں اپنا جو اس میں ذات ہے اللہ وہ نہیں کہا هو الذی وہ کہ جو وہ ہے. یعنی ایک اس کا مقام ہو ہے ایک مقام اسم ہے. اللہ اور ہے ہو اور ہے. اگر سمجھنا ہو تو ذرا قل پڑھنا ہے رسول کہہ دو قل هو اللہ احد. یعنی مقام ہویت اور ہے مقام اسماء اور ہے. وہ مقام ہو بیان کیا گیا کتابوں میں علماء نے لکھا یہ ہو کیا ہے. یہ مقام ہو جو اللہ کہہ رہا ہے هو الذی. یہ ہوا کی ضمیر کہاں پہ لٹ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کون ہے یہ ہوا. دیکھیے مقام ہویت وہ ہے کہ جہاں بس ذات ہی ذات ہے اور کسی کا گزر نہیں ہے. وہ اللہ اپنے مقام ہو پر رہ کر یہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ارسال کیا رسول کو بھیجا. ارسل رسولہ بس بھیجا. خدا کی قسم یہ قرآن ہے. قرآن اگر آل محمد نہ ہوتے تو نہ رسالت سمجھ میں آتی نہ توحید سمجھ میں آتی. ساتھ ہے آخری بندے کا ساتھ ہے بھیجا رسول بھیج دیا بس بالہدا ودین الحق. اب دیکھیے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں جنہوں نے پریپوزیشن پڑھے ہیں جو جانتے ہیں کہ پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں. جب مجھے لکھنا ہو تو میں کیا کہوں گا کتبت بالقلم. میں نے لکھا قلم کے ساتھ. یہ جو با ہے نا با عربی میں با حرف جر کہلاتا ہے پریپوزیشن. یہ با اس کے 10 معنی ہیں. با کے جو با ہے 10 معنی ہیں 10. ایک آپ کو جلدی جلدی بتا دوں ایک معنی کیا ہے. ایک معنی ہے تفدیہ یعنی فدا ہونے کے معنی میں. آپ سب پڑھتے زیادہ الفاظ بے ابی انت و امی اور میں اور میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ با قربانی کے لیے قربان ہوں. ایک کیا ہے ایک ہے بائے استعانت.
استعانت ہے نستعین. توجہ توجہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. ایک بات ہے استعانت مدد کے معنی میں. ابھی انہوں نے بسم اللہ کہا. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا بے اسم اللہ. ابھی جو با ہے نا، با بسم اللہ کے شروع میں، یہ ہے کون سا با؟ یہ کس معنی میں ہے؟ قربانی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، ساتھ کے معنی میں ہے نہیں ہو سکتا. ہے کیا؟ ایک معنی ہے با کا مدد. خدا کی قسم آپ کی دعائیں لینی ہے. اللہ نے جب قرآن کو شروع کرنے کا کہا تو بسم اللہ کو قرآن پڑھنے سے پہلے واجب کیا کہ خبردار بسم اللہ سے پہلے قرآن شروع نہ کرنا. تو یہ با ہے کون سا؟ تو پھر مفسرین نے لکھا، علماء لغت نے لکھا، یہ با ہے بائے استعانت، یعنی مدد کے بارے میں کہ میں قرآن شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو امیر المومنین کی حدیث سناؤں کہ میں وہ ہوں جو بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہو. یعنی پتہ چلا علی کی مدد نہ ہو تو قرآن شروع نہیں ہو سکتا. یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ با بسم اللہ. بسم اللہ کہتے ہیں نا، مدد. علی نے کہا میں ہوں. یعنی اگر علی نہ ہو، علی کی مدد نہ ہو، پھر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. پھر قرآن جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اب چاہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا ہل ہل کر پڑھتے رہو، اگر علی کی مدد سے شروع نہیں کیا تو پھر قرآن خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے. اب مجھے سمجھانا چاہیے گا، اللہ کہتا ہے رسول بھیجا بالہدا. اب یہ بات کون سا ہے؟ یہ ہے، میں نے لکھا قلم کے ساتھ. مجھے بتائیے مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ساتھ ہیں، مشکل تو نہیں ہو رہی. میں نے لکھا قلم کے ساتھ. اب مجھے بات بتائیے، خدا کی قسم بچہ اس بات کو سمجھ جائے گا. جب آپ کاپی پر لکھتے ہیں قلم سے یا پینسل سے، مجھے بات بتائیے ایسا کبھی ہوا ہے آپ نے لکھا ہو اور لکھائی بعد میں آئی ہو؟ توجہ توجہ توجہ. لکھنے کے ساتھ ساتھ لکھائی چلتی ہے، یعنی قلم سے لکھائی جدا نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ. یعنی 40 سال میں نبی نہیں بنے گا، 40 سال میں ہادی نہیں بنے گا، بلکہ یہ آیا ہی عالم غیب سے ہادی بن کر ہے. تو اب خبردار یہ نہ کہنا کہ جبریل نے دل نکال کر صاف کیا تھا. ارے جس کا شاگرد علی جبریل کا استاد ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. چکی آپ نے پڑھایا گیا ہمارے بچوں کو ساری زندگی، آپ اور ہمیں کتابوں میں اسلامیات کے نام پر کیا کیا سکھایا گیا؟ آتا نہیں تھا کچھ. اللہ کہہ رہے قرآن. پتا چلا قرآن تو کافی کو کہا مگر غور سے پڑھا نہیں. یہ تو اس بچے کی مثال ہے کہ جب پیپر ہو 50 چیپٹر آنے تھے، 10 پڑھ کے چلے گئے. ماں باپ نے کہا کچھ تو ٹیچر سے پڑھ لو، کتاب کافی ہے. اب جب امتحان میں پہنچے تو پتا چلا ان 40 میں سے سوال آ گیا. اب آپ کو سمجھ میں آیا. پھر جب آ گیا سوال تو جب اچھا پڑھنے والا بچہ تھا اس کی جانب دیکھا
تو یہی تو ہوا کہ جب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا ایک ہی دروازے کی جانب دیکھا اور کہا یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو گئے. ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی رسول جب سے ہیں، جب سے ہادی ہیں، جب سے ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے ہدایت جدا نہیں ہے. اور پھر کیا کہا وہ دین اور ہدایت نہیں فقط دین حق کے ساتھ آئے ہیں. جو ساتھ ہیں حق تو نہیں رہے. ایک سلام پڑھ کے بتا دیجیے سلام علیکم. دعائیں ہیں آپ کی ساتھ، پڑھوں آگے. آیا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، یعنی دین لے کر آیا ہے، دین کے بغیر نہیں آیا ہے. اچھا کیوں آیا؟ اب مقصد بعثت کیا ہے؟ رسالت کا، رسول ہونے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے، بہت توجہ. اللہ نے کہا بھیجا ہم نے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، رسول کو نبی کو نہیں، رسول کو. اس آیت سے بھی کام لینا ہے. اچھا کیوں بھیجا؟ پروردگار کیا وجہ تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرتے. کیوں؟ اب ہوگا تو ہوگا کیا؟ اب دین غالب آئے گا تو ہوگا کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. خدا کی قسم یہ محمد اور آل محمد کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ممبر پر یہ جملہ آیا تھا. ایسا استدلال دے رہا ہوں پھر اس کے بعد سامنے والا اپنا منہ کالا کر کے چھپاتا رہے گا. آپ کی بات کا مگر شرط یہ ہے کہ آخری بندے تک دعائیں چاہیے. اور دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو داد مل رہی ہے نا، اگر میں سمجھوں نا مجھے مل رہی ہے، یہ شرک ہے بھائی. یہ داد آپ مجھے نہیں اپنے خون کو دے رہے ہیں. داد مجھے داد کیا؟ ہماری اوقات ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے اور ان کے لیے کہ جن کا وہ اللہ ہے. تو آخری بندے کا خدا کی قسم اس پر خاموش ہو بیٹھیے. ایسا قبلہ استدلال اللہ نے کہا تھا جب یہ دین غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ مشرکوں کو، مشرک جو ہوگا جب دین پھیلے گا کس کو برا لگے گا؟ مشرک کو. مجھے بات بتائیے توجہ. اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے رسول توجہ، جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. اللہ نے قرآن کوئی صحیح غلط کتاب نہیں. قرآن بھائی کہا تھا نا قرآن کافی ہے، تو اب قرآن ہی کافی ہے. کافی ہے مگر اہل بیت کے ساتھ. تو کیا کس کو برا لگے گا؟ دین پھیلا کس کو برا لگے گا؟ آپ کو لگے گا؟ مجھے لگے گا. کس کو برا لگے گا؟ جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا. تو اب اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دو، جو آخری بندے تک، اور انہیں ڈراؤ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، اللہ نے یہ پہلی جو دعوت ہوئی تھی ذوالعشیرہ کی، یہ حسین کے دادا کے گھر پر ہوئی تھی یا یزید کے دادا کے گھر پر ہوئی تھی؟ اللہ نے کہا کہ جب دین پھیلے گا تو کافر کو برا لگے گا، مشرک کو برا لگے گا. اب مسلمانوں ذرا جواب تو دو کہ جس کے دین کے گھر سے دین شروع ہوا ہے،
جس کے گھر میں دین کی دعوت ہوئی ہے, جس نے اپنے ہاتھوں سے دین کی دعوت کے لیے کھانا بنایا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اگر نام معلوم نہ ہو تو اس کا نام ابو طالب ہے. اگر کافر و مشرک ہوگا تو دعوت دین کی گھر میں کیسے ہو؟ رسول کا ذکر ہو اور اس کا ذکر نہ ہو جس نے رسالت ہمیں دی ہے, بچا کے دی. اس کا گھر ہے پہلا کہ جہاں سے دین کی پو پھٹی ہے, جہاں سے یہ دین فجر شروع ہوا ہے. توجہ ہے, یہاں تک بات پہنچ گئی. یعنی رسول بنا کے بھیجا کیوں؟ تاکہ دین غالب آئے, اور چاہے کافروں کو برا لگے دین غالب آئے, ہدایت دی. اب کیا کہا اس میں جو میں نے سرنامے میں آیا تھا کہ اے رسول ان سے کہہ دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اے رسول, قرآن ہے, خدا کی قسم قرآن. اے رسول, یہ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, دیکھیں ہوں گے آپ نے بیچارے ایسے بس یا اللہ مدد, کچھ نہیں, اور شرک بدعات نہیں, کسی اور کو نہیں. چندہ مانگنے کی بات ہے, اس دروازے پر اللہ سے مانگو نا. بھئی اولاد مانگنی ہے, جو وسیلے کے قائل نہیں ہو تو پھر ایک کام کرو, توجہ, اللہ سے کہو بغیر ماں باپ کی اولاد دے دے. تو پتا چلا وسیلہ نہ ہو تو بچے لاوارث کہلائیں گے. جن کے ماں باپ نہ ہو وہ لاوارث ہوتا ہے, اور جس امت کا وسیلہ نہ ہو وہ امت لاوارث ہوتی ہے. ہم مجلس بابا کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا وسیلہ وارث آج بھی بڑھ رہا ہے قیامت میں. اللہم صل علی محمد. بھائی کھت تو نہیں رہے, کہا ان سے کہہ دو, اے رسول ان سے کہہ دو اللہ اللہ اللہ. دیکھا ہے اور باقاعدہ جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, جب دیکھیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہے اللہ کا ذکر جب ہوا وہ تمیز سے بیٹھو, سکون سے. ادھر ڈانس ہو رہا ہے. بتائیے, پتا چلا وہ جو بت پرستی تھی نا وہ ابھی تک وہی ہے. کہ خدا کی قسم علی کو چھوڑ کر توحید لوگے تو مسلمان ہو کر بھی بت پرست رہو گے. پھر کیسے رہو گے؟ کبھی خدا تمہیں قیامت میں نظر آئے گا, کبھی اترے چڑھے گا تمہارا خدا. یعنی جو علی کے بغیر اللہ سمجھے, اللہ سمجھ کر بھی بت پرست رہتا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے ہمیں بڑی اللہ سے, جہاں جاؤ بس اللہ کی بات کیجیے اور کوئی نہیں. اب قرآن ان سے کہہ دو, اے رسول ان سے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, بڑی ہمیں اللہ سے محبت. مجھے بتائیے محبت کسی کو کسی سے ہو کب ہوتی ہے؟ جب عاشق نے محبوب کو دیکھا ہو. جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا آنکھیں ہرنی جیسی ہیں. تو بھائی دیکھا محبت کے لیے لقاء شرط ہے. اس کو دیکھا ہو, دیکھا اس کی صفتیں دیکھی, پھر جا کے کہیں محبت ہوتی ہے نا, جب جا کے کہیں. تو آپ یہ مسلمان نہ اللہ کو دیکھا, نہ اس کی آواز سنی, نہیں ہوا نا کچھ. ہمیں نہیں پتا کہاں ہے کہاں نہیں, نہیں پتا نا, ہمیں نہیں دیکھا, ہم نے دعویٰ کی.
تو محبت ہے میں اللہ سے. تو میاں یہ محبت تمہارے دل میں ڈالی کس نے ہے؟ بتاؤ ذرا. یہ بھی بھلا دنیا کا دستور ہے جس نے محبت اللہ کی تمہارے دل میں ڈالی ہو, جس نے تمہیں نام اللہ کہنا سکھایا ہو, تم اتنا رسول سے آگے بڑھ گئے محبت خدا میں کہ جس نے تمہیں یہ بتایا کہ قل هو اللہ احد. ارے وہ اللہ جو پردہ غیب میں تھا کہ جس کا نشان نہ تھا, اس کی زبان کتنی صادق و امین تھی, اس نے کہا ہے تو ہے. اس کو نکال دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تمہیں اللہ کہنا سکھایا, کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, خود ڈائریکٹ مانگے. تو پھر جب مانگیں گے تو وہاں سے تو کچھ نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں آپ. تو اب کیا کہیں, ان سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا کریں؟ کیا کریں؟ رسول سے کہلوا رہے فَاتَّبِعُونِی, بس وہ میری اتباع کریں. یہ رسول کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہہ دو میری اتباع کریں. یہ جو ان ہے نا, ان قبلہ تشریف فرمائے, ان یہ ہے انہیں شرطیہ. لَعَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, تم شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. یعنی شرط کیا ہے؟ شکر کرنا. جزا کیا ہے؟ نعمتوں کا بڑھ جانا. اب اللہ نے بھی شرط و جزا کو رکھا, کہا اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں محمد کی اتباع کرنی پڑے گی. تو تمہیں جزا میں ملے گا کیا؟ توجہ, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت میں اور بندوں کی محبت کے درمیان محمد مصطفیٰ ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر بیچ میں محمد نہ ہو تو میری محبت منہ پہ مار دیا ہے. کوئی صحیح کتاب نہیں, قرآن مجید. کیا رکھا؟ کہا ان سے یہ اللہ کی محبت کرتے ہیں, قرآن پڑھیے گا جا کے. اتباع فاتبعونی, بیچ میں اللہ خود وسیلہ رکھ رہا ہے. پھر کہا ملے گا کیا؟ اللہ ان سے محبت کرے گا. آئیے ذرا, اگر تم اتباع کرو گے رسول کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جب کوئی کسی سے محبت کر دے تو اس کے قصوروں کو معاف کرتا ہے. کہا تمہیں یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ ہے ہی شفقت کرنے والا رحیم. وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے. یعنی البتہ یہ چلا کہ اگر محبت الہی چاہیے تو تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ رسول کا اتباع کرنا پڑے گا. اب مجھے بتائیے, ایک غیر معصوم جب رسول کا اتباع کرے تو اللہ اس سے محبت کرے. اب اگر کوئی معصوم ہو کر, غیر خطا کار ہو کر رسول کا اتباع کرے تو پھر اسے ملے گا کیا؟ وہ گناہگار جو رسول کا اتباع کرے ہوگا کیا؟ گناہ. اب مل کے بولے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیے, جو گناہگار ہی نہ ہو, خدا کی قسم توجہ, جاگ جائیے ذرا, جاگ جائیے. تو گناہگار ہی اگر وہ رسول کا اتباع کرے اور نہج البلاغہ میں کہے کہ میں رسول کے ساتھ ایسے رہا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یا علی, آپ نے اونٹنی کی مثال کیوں دی ہے؟ جانوروں پر تحقیق کرنے والوں نے بتایا عرب میں یہ جانور پایا جاتا تھا تو سمجھانا تھا کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو ابھی تک جانوروں سے نکلے ہی نہیں تھے. وہ اونٹ کی محبت تو آپ کو پتا چل گئی نا کتنی تھی بعد میں. جو ہے تو علی نے مثال دی, آیا ہوگا کوئی
کوئی آیا ہوگا بیچارہ تو علی نے یہ مثال دی، مگر جب سلمان و ابوذر آتے تھے نا تو پھر اونٹ گھوڑے نہیں ہوتے تھے، پھر علی بتاتے تھے ہم عرش پر کیا تھے. جو جیسا ہے اسے ویسی بات. تو اب کیا کہا؟ اب جو معصوم علی نے کیا کہا؟ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ. اب کیا کہا تحقیق دانوں نے؟ کہا اونٹنی کا بچہ وہ واحد بچہ ہے. ہر بچہ جب چلتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پر بکری کا بچہ بکری سے آگے نکل جاتا ہے. ایک اونٹ کا بچہ جب اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے تو ماں کے پچھلے پاؤں سے جڑا رہتا ہے، ایک لمحہ بھی ماں سے آگے نہیں بڑھتا. توجہ آخری مجمع تک، آخری بندے عزادار تک. اب جس نے رسول کی ایسی اتباع کی ہو کہ ایسے رسول کے ساتھ رہا ہو اور اس پر کوئی گناہ کا امکان اور احتمال بھی نہ ہو، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر کہے گا اے علی تو محمد کے پیچھے چلتے رہے، اب ہم تمہیں ایسا انعام دیں گے کہ خلیل میں محمد کے برابر میں کھڑا کر دیں. برابر میں کھڑا کیا، یعنی اتنا پیچھے چلے علی کہ برابر میں کھڑا کر کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور تمام امت مسلمہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، سب تو یہ کہتے ہیں جس سے پوچھو اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. اگر آپ مجھے میاں ذرا سند تو دکھاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اب آپ کے پاس تو نہ ہو، مگر ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی بھی سند ہے، رسول کی بھی سند ہے. اب سمجھ میں آیا جنگ خیبر میں رسول نے کیا کہا تھا؟ کل علم اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، رسول بھی محبت کرتا ہوگا، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور وہ رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. یعنی پتہ چلا محبت الہی کی سند یا علی کے پاس ہے یا علی کے بیٹوں کے پاس. جو بھی ساتھ ہیں آگے ہمیں اپنی ممدوحات ساتھ ہیں، سلوات پڑھے مل کر محمد و آل محمد. یہ ہے رسالت. سمجھئے رسالت کا پروٹوکول مقام کیا ہے؟ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اتباع. اب سن لیجیے جلدی سے، سب تو نہیں رہے، پھر بتا دیجیے میں پسند کروں. ما الفرق بین الاطاعہ والاتباع؟ کیا فرق ہے اطاعت و اتباع؟ پورے قرآن میں دیکھیے، یہ آل محمد کے چاہنے والے کے اندر جستجو کا معدہ ہونا چاہیے، تحقیق، جستجو. کوئی بھی دکان کھلی وہاں نہ چلے جائیے کیجیے. بہت دکانیں کھلی نہیں آل محمد کے مقابلے میں، آپ ایک ہی دکان پہ رہے ہیں، ایک ہی مقام پر، وہ غدیر سے آگے نہ پیچھے. غدیر بھری ہم کوئی پارٹیوں کو، ہم نے ایک ہی کو ووٹ دیا ہے بس، کیونکہ دنیا والے تو آتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، آتے ہیں، اور جو خود بناتے ہیں وہ بعد میں انہیں کو گالیاں دیتے ہیں. مگر جو اللہ بناتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد. ما الفرق اطاعت اور اتباع؟ قرآن میں آپ نے پڑھا سورہ شورى اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم. کہیں بھی پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ورڈ بھی ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے لیے اتباع کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ میری اتباع کرو. توجہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. توجہ، یہ سب تمہید ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ. اتباع کہیں نہیں کہا، مگر جب جناب ابراہیم کی بات آئی تو کہا اتباع کرو، رسول کی بات آئی اتباع کرو.
اور آیت کہ یہ جو ہم نے رسول کے ساتھ ایک نور بھیجا ہے نا، اس نور کی اتباع کرو. اطاعت اور اتباع میں فرق تو ہوگا نا. کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اطاعت کہتے ہیں کہ آپ نے قول کو سنا. اب میں نے مثال کے طور پر صفدر بھائی کو کال کی، ان سے کچھ کہا، میں نے کہا آپ مجمع تک پہنچا دیجیے. تو اب میرا وجود یہاں ہونا ضروری نہیں ہے. قول کہا، قول پر قول کہا. میں نے ان سے کہا کہ کہہ دیجیے، تو وجود انہوں نے پہنچا دیا. یہ ہے اطاعت. اتباع کیا ہے؟ کہ میں آپ سے کہوں یہ جلوس جا رہا ہے، میں آگے ہوں، آپ پیچھے پیچھے رہیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں. اہل لغت نے لکھا کہ اتباع ہے تبعا و تبعا، یعنی کسی کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے لیے اتباع استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ یہ ظاہری مادی وجود نہیں رکھتا ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ اس وجود مادی سے پاک ہے. وہ وہاں سے قول الہی آتا ہے یا رسول کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. ابھی کہا اطاعت کرو. اطاعت اتباع کیا ہے؟ کہ کوئی سامنے وجود اس کے پیچھے چلا جائے. تو اللہ تو جسم رکھتا نہیں ہے. پروردگار ہمیں کیسے پتا چلے کہ تیرے قول کو اتباع کیسے کرنی ہے، پیچھے کیسے چلنا ہے؟ اب یہ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اتباع ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک اطاعت نہ ہو. آپ مجھے بتائیے، جب تک آپ میری بات ہی نہیں مانیں گے تو میرے پیچھے چلیں گے؟ بات ہی نہ مانے، ہم نہیں جا رہے مولانا کے پیچھے. پہلا اسٹیپ کیا ہے اتباع کا؟ اطاعت. اطاعت کیا ہے؟ ذہنی ہم آہنگی، کہ اب جو رسول کہہ دے تو اطاعت یہ ہے کہ دل میں ناگواری کا خیال بھی نہ آئے. اگر رات ہو رہی ہے، رسول کہہ دے رسول اس وقت آ جائیں اور کہہ دے نہیں، آپ اور ہماری یہ مجال نہیں، ہم کہتے نہیں رات ہو رہی ہے، آپ دن کہہ رہے نہیں. اگر کہہ دیا محمد نے دن ہے تو دن ہے. یعنی اطاعت وہ ہے کہ دل میں کجی نہ آئے، دل میں خیال برائی بھی نہ آئے. اگر علم کسی کو ملے تو دل میں یہ نہ آئے ہمیں بھی مل جاتا. اگر کوئی شیر خدا کہلائے تو دل میں نہ آئے وہ مل جاتا. اگر کسی کے بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو دل میں نہ آئے ہماری بیٹی کے لیے بھی کھڑا ہوگا. یہ ہے یعنی جو رسول کریں اطاعت کرنی. رسول نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اطاعت کرو، اطاعت کرو. خبردار دل میں کجی نہ آئے. دل میں ایک کجی آئی تھی، کتنا نادان اور بے وقوف تھا بیچارہ حارث کا. میں نہیں مانتا، اللہ کی طرف سے ہے تو پتھر آئے. اب دیکھیے کیا ہوا، پتھر آیا، 2 ٹکڑے کیا، اور ایسے کیا کہ جیسے جنگوں میں علی ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کرتے تھے. پتا چلا کہ مشیت بتانا چاہ رہی ہے یہ تلوار یہاں سے نہیں وہاں سے آئی ہے. کیونکہ اطاعت نہیں تھی نا، بات غور سے نہیں سنی. کہا آپ نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج زکات سب پہنچا دیا. اب ہمارے چچا داد کی حاکمیت بھی ہم پر، یہ جملے تاریخ کے ہیں. تو ایک کھڑا ہو گیا، قسمت پھوٹی تھی. اب آپ کو سمجھ میں آئے جملہ کہہ رہا. جناب ابلیس ایسے ہی رستے نہیں بدل لیتے، کوئی لیول تو دیکھتے ہیں نا انٹلیکچوئلزم کا کہ کتنی ذہانت ہوگی کہ وہ
کیا وہ گھبرا وہ بیچارہ کھڑا ہوگا میں نہیں مانتا پتھر آیا مر گیا. مگر وہاں بہت سارے تھے جو نہیں مانتے تھے مگر حشر دیکھ چکے تھے. خدا کی قسم اگر کہہ دیتے تو غدیر میں اتنی پتھروں کی بارش ہوتی کہ قوم لوط کا عذاب یاد آ جاتا. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ کہ دل میں ناگواری کا خیال نہ آئے. جبھی مرحلہ اتباع پر آؤ گے. اب اتباع کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اب روایت ہے مسجد نبوی تھی, ایک شخص آیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کو عادت تھی مدینے ادھر گھس گئے ادھر چلے گئے بس گھومتے رہتے تھے. دیکھا ہے نا آپ نے کچھ بچے اسکول جاتے ہیں کام وام کچھ ہوتا نہیں, اب آخری میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں, اچھے بچے سے کہتے ہیں کچھ بچا لو مدد کر دو. اور پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے جب وہ بچہ مدد کر دیتا ہے اور یہ فیلئر بچہ جا کے ٹیچر کو بتاتا ہے, وہ کہتی ہے تم نے کہا ہی نہیں ہے, یہ تم کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ہوتا تھا مدینے. تو اب وہ آئے مسجد نبوی میں, انہوں نے دیکھا ایک نارائن رکھی ہوئی ہے باہر, اندر میں دو آدمی. توجہ ہے بس دو آدمی. اطاعت اتباع سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. دو آدمی ہیں, ایک نارائن ہے. بھائی میں یہاں ہوں میں دیکھوں ایک نارائن ہے, میں یہی سمجھوں گا ایک آدمی اندر. تو وہ آئے, انہوں نے دیکھا دو لوگ بیٹھے. ایک کون ہے, ایک کون ہے, اب اس کے بعد برندر سلوار بنتی ابھی نہیں جنگ. ایک کون ہے جو وہاں بیٹھا ہے, کون ہے وہ؟ امام الموحدین, امام العارفین, امام الاولین والآخرین, قائد غر المحجلین, غالب علی کل غالب, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ہی سن رسیدہ بزرگ ہستی بیٹھی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں بڑے بڑے عرب تانا دیتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, یہ تو فارسی ہے. رسول کو ایک دن جلال آ گیا, کہا سنو سلمان کا نسب اب پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا, یہ سلمان ابن اسلام ہے, یہ سلمان کسی اور کا نہیں, اسلام کا بیٹا ہے. بڑے بڑے جو اہل بیت میں سے نہ ہو سکے, رسول نے کہا سلمان و منا اہل البیت. اس میں انہوں نے آگے سوال کچھ تو کیا نہیں, چلے گئے واپس. بتائیے علی کے سامنے ایسی تو کوئی منہ نہیں کھولتا تھا نا. تو دوسرے دن آیا پھر ایک نالے, اس نے کہا یہ اندر آیا تھا, یہ معاملہ کیا ہے, نالے ایک ہے یا علی آپ بیٹھے ہوتے ہیں سلمان. تو علی نے کہا رکو سمجھاؤں تمہیں میں, آپ سمجھیے اتباع کسے کہتے ہیں. کہا سنو, جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو سلمان نالے نہیں پہنتا ہے. اللہ اکبر. کہا میں چلتا ہوں میرے قدموں پر سلمان پاؤں رکھتا ہے, اور میرے پاؤں قدموں کی خاک پہ خاک, پاؤں پہ پاؤں رکھ کر میرے پیچھے پیچھے آتا ہے. یعنی سلمان بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ قول رسول یاد رکھنا. اے ابو ذر, اگر بنی آدم ایک طرف جا رہے ہو اور علی ایک طرف ہو تو خبردار تم علی کے پیچھے چلنا, کہ علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے. یہ اتباع ہے, پیچھے پیچھے پیروں کے. اللہم صلی علی, ساتھ ہیں تھکے تو نہیں ہیں. تو یعنی اتباع کیا ہے, تو اب رسول کو دیکھتے رہنا. وہی مرحلہ اتباع پر رسول کے آئے گا کہ جو اطاعت کی منزل سے گزر چکا ہوگا. سمعنا وعطانا, یا رسول اللہ سنا اور اطاعت کی. ایک ایسے تھے, اور دوسرے بتاؤں, باہر نکلے 2-3 گھنٹے کے بعد, ماذا قالا, کیا کہہ رہے تھے,
مجھے بتائیے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں, شرابور آپ کے سامنے جان لگا کے پڑھوں, وہ یہاں سے اٹھے مولانا کیا کہہ رہے تھے, اب جو محبت کرنے والا ہوگا تمہیں نہیں پتا کیا کہہ رہے تھے, وہ یہی سمجھے رہے کہ جہاں بھی جائے نا اور کچھ آگے بتائے تو اس کی بات کا اعتبار مت کرنا, کیونکہ یہ صحیح سے سنتا نہیں ہے. اب بتائیے جنہیں 2-3 گھنٹے کی بات معلوم نہ ہو کیا کہہ رہے تھے, بھلا کیا ہم ان سے دین لیں گے یا ہم اس سے دین لیں کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا انا وعلی من نور اللہ, میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں, اس سے دین لیں گے نا. عقلی بات. تو اتباع کیا ہے, پیچھے چلے. اب رسول کو دیکھتے رہو. رسول کو ہم نے دیکھا کہ رسول پیچھے اتباع پیچھے کرنے چلے رسول کے. ہم سب مل کر اب تصور کریں مدینے کا, ہم سب کو لے کر جائے جناب سیدہ کے طرف. ہم چلے, ہم نے دیکھا فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے ایک دروازہ جو اللہ کے گھر میں کھلتا تھا. اب بھائی اللہ کا دروازہ ہے تو اللہ کے گھر میں ہی کھلے گا نا. آپ جب نجف کربلا مشہد جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں زیارت, السلام علیک یا باب اللہ فی ارض, اے علی خدا کے دروازے آپ پر سلام ہو, اے امام رضا خدا کے دروازے آپ پر سلام ہو, اے موسیٰ ابن جعفر خدا کے دروازے آپ پر سلام ہو. یعنی پتہ چلا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو کوئی اور دروازہ نہیں, یا علی کا دروازہ ملے گا یا علی کے 11 بیٹوں کا دروازہ ملے گا. بتاؤ اس گھر کے بارے میں آئے نور میں اللہ نے کیا کہا, فی بیوت عذن اللہ ان ترفع, اللہ کے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بلند کیا ہے. میں نے اور آپ اور مزدوروں نے نہیں, اللہ نے بلند کیا ہے. وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں اللہ کا نام اس کی مرضی سے لیا جاتا ہے, اور صبح و شام اس گھر میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بہت ہی جلیل القدر وہاں پہ, تو دیکھیے جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان سے باہر تو آ جاتا ہے. تو اب انہیں پتا تھا ساری وہیں سے انہی کے گھر والوں کے لیے آ رہے ہیں, سوچا شاید کچھ آ گیا. تو رسول کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ یہ گھر کس کے ہیں, ساتھ ہیں, یہ گھر کس کے ہیں؟ بھائی تھک تو نہیں رہے, میں ختم کر دوں مجلس, گھر کا ہے تو اجازت, ساتھ ہیں, کس کا گھر ہے؟ انبیاء کے گھر ہے. جو دل میں تھا زبان پر, افی بیت فاطمہ, کیا ان گھروں میں فاطمہ کا گھر ہے؟ اب خدا کی قسم یہ رسول ہے, یہ صاحب حکمت ہے, یہ نہج البلاغہ کے صاحب کا بھی استاد ہے, کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا. ایسے ہی سوال ہوا کہ فاطمہ کا گھر ان گھروں میں سے ہے؟ رسول نے کہا فاطمہ کا گھر ان گھروں سے افضل ہے. ارے جس کا مٹی گارے کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہو تو فاطمہ کی ذات نبیوں سے کتنی بلند ہو. سلوات پڑھیں شہزادی کی بارگاہ میں. یعنی اب جو رسول کے گھر فجر ہوئی, چلے دروازے پر پہنچے, سلام کیا, عصر کے بعد سلام کیا, ظہر سے پہلے سلام کیا, ہر نماز سے پہلے سلام کیا, ہر نماز کے بعد سلام کیا. اور فقط سلام نہیں کرتے تھے, اپنے ہاتھ کو, رسول کا ہاتھ کیا ہے, ید اللہ, یہ رسول کا نہیں اللہ کا ہاتھ,
قرآن کی سورہ فتح میں ید اللہ فوق ایدیہم، سیدہ کے گھر پر ہاتھ کو رکھا اور کیا پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ اللہ. رسول کیوں کر رہے ہیں اور کس کی روایت ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے. ہاتھ رکھا، آیت تطہیر کو پڑھا. کیوں پڑھ رہے ہیں رسول؟ سلام کر کے نکل جائیں، آگے چلیں. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ساری طہارتوں کا مرکز یہ دروازہ ہے. اب اگر آنا تو چھوڑ دیں، اگر کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی یوں دیکھ لینا سیدہ کے دروازے کو تو نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی. یعنی اتباع کے اس مرحلے پر ہو اطاعت کے کہ سیدہ کا دروازہ کھل رہا ہے. جب آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم سب کے دروازے بند کر دیے، اور ایک صاحب نے آنکھ میں خود پڑھا ہے. کہا اتنی سی اجازت دے دیں کہ چھوٹا سا سوراخ ہی کر لیں. ساتھ نہیں تھک گئے لگا ہے، چھوٹا سا سوراخ وہیں سے دیکھتے رہے. رسول نے کہا یہ میں نے نہیں کیا ہے. رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی جان ہے. کہا یہ میں نے نہیں بند کروائے. بھائی لڑنا ہے اللہ سے لڑو. کہا سب کے بند کروا دیے. کہا چھوٹا سا سوراخ کا نہیں ہے. یعنی اللہ کو سیدہ کا پورا دروازہ کھولنا، وہاں چھوٹا سا سوراخ بھی برداشت نہیں. کہا دروازے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ ہے طہارت کا مرکز. اب جو اس دروازے کی جانب ذرا سی دل میں کدورت بھی لائے اعمال ضائع. اور پھر کیا کیا؟ کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. رسول، رسالت. اب یہ رسول نے سلام کیا، تم پر سلام ہو، السلام علیکم اے اہل بیت محمد. تو نہیں کہا نا، کیا کہا؟ اہل بیت نبوت. سوال تو بنتا ہے یا رسول اللہ آپ کا نام محمد ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ، خدا آپ کو جزائے خیر. آپ کہتے تھے کہ محمد کے گھر والوں پر سلام. یہ نبوت کے لفظ کے ساتھ کیوں سلام کیا؟ توجہ توجہ. اگر آپ کے لوہے دل پر میرے یہ جملے تو دعا دے دیجیے. نبوت کے لفظ کے ساتھ کیوں سلام کیا؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ وہ کہ جو ابھی مجھے اپنے جیسا کہہ رہے ہیں کل کو کہتے تھے باپ ہے، بیٹی سے محبت کرتا ہے، ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، نانا ہے نوازوں سے محبت کرتا ہے، بھائی ہے بھائی اپنے علی سے محبت کرتا ہے، سسر ہے داماد سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ میرے سلام کو دنیاوی محبتوں کے مرکز میں لا کر کہہ دیتے ہر باپ ہے بیٹی سے محبت کرتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہو. ارے کچھ بیٹیاں تو باپ کے لیے وبال بنی ہوئی تھی، کچھ بیٹے تو باپ کے لیے وبال بنے ہوئے. اب دیکھیے اب آپ کا سننا کام ہے، میں اشارہ کر کے چلا جاؤں گا. ہر نانا ہے نوازے سے محبت کرتا. اب کیا پتا ان کو نانا نوازے کی محبت جو کبھی نانا ہی نہ بنے ہوں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. نانا بنتے تو ہیں مگر خیر چلیں سورے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد.
کہا نانا ہے نوازے کی؟ کہا نہیں، منصب نبوت کے ساتھ سلام کروں گا اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو میں سلام سیدہ کے دروازے پر کر رہا ہوں یہ محمد نہیں ہے، یہ سیدہ محمد کی بیٹی نہیں ہے، یہ نبوت کی بیٹی ہے۔ حسن و حسین محمد کے نوازے نہیں، نبوت کے نوازے ہیں۔ علی محمد کا نہیں، نبوت کا بھائی ہے، اور جو نبی کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ سیدہ کے دروازے پر محمد نہیں، اللہ سلام کر رہا۔ خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بس کہا یہ سیدہ کا دروازہ، سلام کیا نبوت کے منصب کے ساتھ، آخر کل انشاءاللہ نبوت کے منصب کے ساتھ۔ اور کیا میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ کو راضی کرنا ہے محمد کی اتباع، اگر محمد کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی صاحب باہر جائیں بیٹے کو چھوڑ کر، اب وہاں باہر گئے تو ایک لڑکا ملا، بچہ ان کے بیٹے کی شکل کا تھا، اب شریر بھی تھا، ہوگا کیا؟ جتنا شریر ہو اس بچے کی شبیہ وہاں آ رہی ہے نا، تو اس بچے سے باپ کو محبت ہو جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا کہ رسول کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تم محمد کے اعمال کی شبیہ اپنے اعمال میں بنا دو، تم خود بخود اللہ کی محبت کا مرکز بن جاؤ۔ اللہ کی محبت کا محبت چاہیے رسول کی، بس گفتگو کو تمام کی، محبت چاہیے۔ مدینہ ہے، ایک گناہگار شخص، نہایت گناہگار، دیکھیے توجہ، گناہگار ہونا اور ہے اور گناہوں کو اچھا سمجھ کے انجام دینا اور ہے۔ تو یہ جو خوش متقی ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ کسی بھی مادنی پر، کسی بھی نوحہ خان، کسی پر بھی شخص پر کہیں کہ تم جہنمی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ دیکھیے یہی ہے مقصریت، جنت اور جہنم کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علی جانتے ہیں کون جہنمی کون جنتی ہے، جو علی کے کام ہے وہ علی کو کرنے سے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ آپ نے دیکھا علاقے میں گناہگار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، مومن ہے، آپ کیا دیکھیں علی کی محبت، اس کو وہ نسبت یاد دلائیں کہ تو ہے کس کی نسبت تجھ سے، دھتکار ہے۔ توجہ ہے، مدینے میں گناہگار رسول سے منہ چھپا رہا تھا، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو اس نے دیکھا گلی میں دو بچے ہیں، بچوں کے پاس گیا تو جا کر کہا ہے بچوں کیا تم میری سفارش کر دو گے اپنے نانا سے؟ گناہگار تھا مگر بدعقیدہ نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ رسول کے چہرے کی مسکراہٹ حسن و حسین ہے یا فاطمہ زہرا۔ تم سفارش کر دو گے میری؟ تو کہا ہاں، پتا تھا یہ عام بچے نہیں ہیں، سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک کاندھے پر بٹھایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ایک کاندھے پر بٹھایا۔ اب یہ مسجد نبوی کی جانب چلا۔ اب آپ مجھے بتائیے، گھر میں 4-5 بیٹے، اب باپ سخت ہو، سب سے چھوٹا بیٹا ہو نا، وہ باپ کا بہت لاڈلا ہو، اب بڑے بھائی اگر بدتمیزی کریں تو باپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جیسے ہی اس بچے کو لے کے جاتے ہیں باپ کہتے ہیں جاؤ تمہیں معاف کیا جاؤ۔ یہ گناہگار تھا، ذلیل ہو رہا تھا، منہ چھپا رہا تھا، توجہ اپنی اہمیت کو جانا، اپنی اہمیت کو۔ گیا
مسجد نبوی کے قریب پہنچا. رسول نے سامنے سے اس کو آتے دیکھا. خدا کی قسم اگر کتاب میں نہ پڑھتا اور ابو القاسم دیباج یہ کتاب میں نہ لکھتے میں نہ پڑھتا. روایت کو لکھا کہا وہ رسول کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ رسول مسکراتے تھے, جب مسکراتے دانت باہر آ جاتے. کہا رسول کے اوصاف میں سے کہ کبھی کسی نے دندان ہنستے اتنا نہیں ہنستے تھے کہ دندان نظر آئے. کہا دونوں شہزادوں کو جب اس گناہگار کے کاندھوں پر سوار دیکھا تو رسول اتنا مسکرائے کہ دندان نظر آنے لگے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھا اور اس سے کہا تو انہیں شفیع بنا کر لایا ہے, کیا تجھے میں نے بھی معاف کیا, تجھے اللہ نے بھی معاف. وہاں سے سورہ نساء نازل ہوئی. اے رسول جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ تمہارے پاس آ کر استغفار کریں اور اللہ سے بھی توبہ طلب کریں تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا پائیں گے, اللہ کو رحیم پائیں. یعنی پتا چلا کہ اللہ کی رحیمی اور غفوریت ظاہر ہوگی کہ سیدنا کے ذریعے سے یا حسن حسین کے ذریعے. گناہگار ہوتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں ذلیل نہ ہوا. یعنی پتا چلا اگر حسن و حسین کی شفاعت کا پروانہ لے کر جاؤ گے گناہگار ہونے کے باوجود محشر میں ذلیل نہیں. رسول کی روایت یہ اور کون کہا کیا فرمایا ان اللہ, یعنی رسول کو راضی, اللہ کو راضی کرنا ہے رسول کی اتباع. رسول سے محبت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے. کل انشاءاللہ دیکھیے صفدر بھائی صحیح کہہ رہے تھے وہ خمسہ نہیں ہو سکا. خدا کی قسم سمٹ نہیں رہی مجلس. اتنا کچھ ہے پڑھنے کو آل محمد کی کہ کہاں سے. اب دیکھیے اب میں کیا کروں, مجبوری ہاتھوں کو چھوڑو. ابن عباس جب پریشان ہو بسم اللہ کی تفسیر پوچھنے آئے, کہا علی نے عشاء سے لے کر فجر تک صرف با کی تفسیر کی. ہماری اوقات ان کے فضائل کو سمیٹ پائیں تو کیا کہا کس کی اللہ کی رضایت چاہیے اور رسول کہاں سے ملی. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کچھ نہیں چاہیے تم سے میرے اقربا سے مودت رکھو. کہا آنے والے نے پوچھا جب تفسیر پوچھی یہ قربا ہے کون, کہا یہ قربا میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے, اس کا شوہر علی ہے اور اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں. کہا سنو ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها. خدا کی قسم جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو غش آتا ہے. کہنا تو رسول کو یہ چاہیے تھا تب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو سیدہ غضبناک ہوتی ہے, تب اللہ راضی ہوتا ہے تو سیدہ راضی ہوتی ہیں. یعنی پتا چلا یہاں معاملہ الٹ ہے. یہاں معاملہ سیدہ راضی ہوں تو اللہ راضی, سیدہ ناراض تو اللہ ناراض. یعنی ہمیں سیدہ کے ذریعے سے وہ میزان مل گیا کہ کون کون ہے جو راضی ہے, کون کون ہے جو لعنتی ہے. اگر سیدہ نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ اس سے اللہ راضی ہے. تو اب سیدہ کے دروازے پر دیکھو, اگر سلمان آئے اور سیدہ سلام کا جواب دے, سلمان کو دعا دے, سمجھ جاؤ کہ سلمان سے اللہ راضی ہے. اور اگر کوئی اور آئے اور سیدہ منہ پھیر کر بد دعا کرے تو سمجھ لینا اللہ اس پر غضبناک ہے. اور جس پر اللہ غضبناک ہو جائے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. آج اس سے سیدہ راضی, سیدہ راضی کون بی بی. آنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتے ہیں, آپ کی صدائے گریہ بلند ہوگی. اور میں ایک بات کہتا چلوں, دیکھیے
جب ایام فاطمیہ آتے ہیں جو سادات یہاں موجود ہیں، مجھے قرآن کی قسم کھا کے بتائیں دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھروں میں ماں کے اوپر باپ تیز آواز سے بات کرے، کیا بچوں کی حالت ہوتی ہے؟ بچوں کو باپ پر غصہ آ جاتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ اور ایمانداری سے بتانا، تم سفر سے باہر آؤ، گھر میں سب سے پہلے کی طرح جوان ہو یا بوڑھا، گھر میں آئے اماں کہاں؟ ماں کی تکلیف بچے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب اس کو جھٹلایا گیا کہ جس کا بابا صادق و امین، جس کا شوہر صدیق اکبر، اور جس کو رسول نے کہا جو صدیق کبریٰ، جانتے ہو جب بی بی گئی تھی نا دربار میں، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ اللہ کے گھر میں کھلتا تھا، یہ آگ اللہ کے گھر میں لگی ہے۔ روایت راویوں نے لکھا سیدہ جب گئی ہیں تو میری پاک و پاکیزہ شہزادی طاہرہ بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کو پکڑا، ننھی سی ہے شہزادی، بس سن لینا 4 سال کی ہے، ننھی سی میری شہزادی کا ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑی، بی بی جب دربار میں گئی کنیزیں بھی تھی، علی بھی ساتھ تھے۔ راویوں نے لکھا جب بی بی گئی تھی نا، سر کے بال کالے تھے، جب واپس پلٹی ہے رسول کی بیٹی، جانتے ہو کس عالم میں ایک تحریر بی بی کہتے کو سن لینا، میں سید ہوں نا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ مسائل تاکہ تمہارے دل میں سیدہ کے دشمنوں کی نفرت بڑھ جائے، یہ عین عبادت ہے۔ بی بی نکلی ہاتھ میں تحریر، ایک شخص آگے بڑھا، کہا سیدہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی نے کہا تحریر ہے میرے بابا کی۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ سن سکو گے؟ تحریر کو چھینا اور بی بی کو دھکا دیا، واہ زہرا، بی بی زمین پر گری، یہ شہزادی نہیں یہ عرش ہے جو زمین پر گرا۔ اور جانتے ہو کیا کیا؟ بی بی کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے تحریر کو کرنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی بھی موجود تھی، رسول کی بیٹی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ظالم نے بس اتنا نہیں کیا، تحریر کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر تحریر کو کچلنا شروع کیا۔ جانتے ہو شہزادی نے بس ایک جملہ کہا، یا عبدا، اے میرے بابا یہ دیکھو امت تمہارے بعد کیا کر رہی ہے۔ حضرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کرنا، تمہاری آوازیں دنیا کو بتائیں ارے شیعوں کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے۔ تب ان سے کسی نے کہا نا سادات کی ماں ہے سیدہ، کہا سنو سیدہ صرف سادات کی نہیں سارے شیعوں کی ماں ہے۔ سیدہ کہتے ہیں بی بی کو دھکا دیا، شہزادی نے ایک بد دعا کہا جیسے تو نے میری تحریر کو چاٹ کیا ہے نا، خدا تیرے شکم کو ایسے چاٹ کرے۔ اب گھر میں جب گئی ہیں اب چلا نہیں جاتا، بال سفید ہو چکے،
جناب زینب کے ہاتھ کو پکڑ کے گھر میں داخل ہوئی، علی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں کہوں گا شہزادی جناب زینب کو لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اے غیرت مند عزاداروں، رونے میں یہ جملہ سن کر غفل نہ کرنا۔ میں کہوں گا بی یہ جناب زینب کو لے کر کیوں گئی؟ عجب نہیں مدینے سے آواز آئے، اے زینب جب میں گئی تھی پردہ موجود تھا، شرابی کا دربار میں تھا، علی موجود تھے، حسن و حسین تھے، مگر زینب جب تو شام جائے گی شرابی کا دربار ہوگا، پھر نہ جائے گا۔ زینب عزاداروں جانتے ہو کیا صدا بلند ہوئی فاطمہ کی؟ صبت علی مصائب لو عنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ عزاداروں جانتے ہو بی بی گھر میں ہے نا، بی بی گھر میں ہے، بی بی کو کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز آئی، دیکھا کوئی دروازے پر 300 آدمیوں کے ساتھ آیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہی حق ہے سیدہ پر رونے کا۔ بی بی نے دروازے کو قریب گئی، دروازہ بجنا شروع ہوا، آواز آئی کہ فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ ہمیں علی سے بیعت نہیں ہے۔ مولا نے اٹھنا چاہا، جناب سیدہ نے امیر کائنات سے کہا، اے علی آپ کو بابا کی وصیت یاد ہے نا کہ اگر سیدہ کسی چیز کا حکم دے تو اس کی بات کو سننا۔ یا علی آپ بیٹھ جائیے، میں دروازے پر جاؤں۔ کیوں گئی شہزادی دروازے پر؟ انہیں معلوم تھا یہ علی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر شہزادی حجت تمام کرنا چاہتی تھی کہ دنیا دیکھ لے کہ رسول کے ٹکڑے کے لیے کتنا احترام امت کے دل میں ہے۔ عزاداروں سیدہ دروازے پر گئی، آنے والے نے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ارے علماء نے لکھا کہ شہزادی نے کہا اس دروازے کو جلاؤ گے کہ جہاں رسول سلام کرتے تھے، اس دروازے کو جلاؤ گے کہ جس گھر میں حسن و حسین ہیں۔ روایت کہتی ہے آنے والے نے ایسا جملہ کہا کہ جو جب کہا جاتا ہے جب سامنے والے کی حیثیت دل میں نہ ہو، آنے والے نے کہا وَإِنْ اگر ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں۔ دروازہ جلنا شروع ہوا، سیدہ کی آواز آئی وَعَبَدَا یا رسول اللہ ہاکذا یفعلو، یا رسول اللہ بحبیبتک، اے رسول اللہ وابنتک، اور آواز دی یا بابا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عزاداروں 2 مصرے پڑھوں گا، رونے میں بخل نہ کرنا۔ آیت اللہ کمپانی جب یہ عربی مرثیہ پڑھتے تھے تو پڑھ کر غش آ جاتا تھا۔ جانتے ہو بی بی کے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، اب بھی جو نہ رویا خدا ہمیں آنسوؤں کی دولت دے۔ آپ مجھے بتائیے لوہا جب آگ جلے گئی تو لوہا آگ کو پکڑتا ہے اور لوہا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ کمپانی نے ایک مرثیہ لکھا اور کہتے ہیں مرثیے میں لست ادری خبر المسماری، کہتے ہیں مجھے اس لوہے کی میخ کی کوئی خبر نہیں ہے، سلسل رہا
خزینۃ الاسراری، ارے اس کے سینے سے پوچھو کہ جو اللہ کے خزانوں کا مرکز تھا، ارے دروازے پہ ظالم نے ناک کو مارا، دروازہ گرا، لوہے کی چلتی بھی سیدہ کا سینہ آواز دے کر کہا یا فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ مجھے تھام، میرا بچہ قتل ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، امام زمانہ آئیے آئیے، آپ کے عدالت آپ کی جدہ کا پوچھا لینے آئے ہیں، مولا ہمارے پوچھے کو قبول کریں۔ آخری جملہ اور مسائل نہیں پڑھ سکتا، عدالتوں دروازہ روایتوں نے لکھا صحرا دروازے کے نیچے، ارے ظالم دروازے کے اوپر سے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اجرکم علی اللہ، یا زہرا یا زہرا، دروازے کے اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا اور علی کو گھسیٹنا شروع کیا، عزاداروں فضہ دوڑی آئی، دروازہ ہٹا، دیکھا کیا دیکھا کہ ظالم نے جو تادیانہ سیدہ کو مارا تھا نا، اب سیدہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، محسن مارا گیا ہے، بی بی غش عالم میں ہے، مگر بتاؤں تمہیں ولایت کی کون سی دفاع کرنے والی زہرا، ارے وہ زہرا جو غش عالم میں تھی، زخموں سے چور تھی، مگر کانوں میں آواز آئی علی کو لے جا رہے ہیں، ارے پورے قص سے حسن حسین کی ماں کھڑی ہوئی، پورے قص سے سیدہ کھڑی ہوئی، جانتے ہو خدا کی قسم میں نے اپنے استاد سے سنا، اللہ اللہ ہمارے گریبان علی کے گریبان پر قربان، ظالم نے علی کو گریبان سے پکڑا، علی کو گھسیٹنا شروع کیا، 300 نیزہ بردار ہے، 300 تازیانہ بردار ہے، علی کو لے کے چلے، زہرا نے آواز دی علی کو چھوڑ دو، بی بی آگے بڑھی، امام کی کمر میں دونوں ہاتھوں کو ڈالا، کہا علی کو جانے نہیں دوں گی، روایت نے لکھا ایک زہرا 300 تازیانہ بردار جب ہاتھ نہ چھوٹا سیدہ کے بازو پر اتنے تازیانے مارے، بی بی کا ہاتھ چھوٹا، مدینے میں باپ کی قبر کرو کیا، بابا آپ کے بعد زہرا مظلوم ہو گئی، بابا آپ کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لعن قاتل فاطمة الزهراء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد سب مل کر امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسانی آجرک اللہ یا صاحب الزمان آجرک اللہ یا صاحب الزمان
حسین